الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد تفسیر۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، احل حلال سے، احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رمضان کے روزوں کی راتوں میں، لیلہ کہتے ہیں رات کو، الصیام کہتے ہیں روزے کو، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، الرفث بے پردہ ہونا، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ۔ دوبارہ سن لیں، احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم ہن وہ، لباس لکم لباس ہے تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم بے شک تم کنتم تختانون انفسکم خیانت کرتے ہو اپنے جانوں کے ساتھ، کنتم تم تختانون خیانت کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، فتاب علیکم فتابہ پس رجوع فرمایا اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، وعفا اور معاف کیا، عنکم تم سے، ٹھیک ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، تو اللہ نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا اور تم سے معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ فرمایا فالآن پس اب، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان عورتوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو تم، وابتغوا اور تلاش کرو، ما اس چیز کو، کتب اللہ لکم جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، کتبہ لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائے، یتبین نمایاں ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، الخیط خیط کہتے ہیں دھاگے کو، الابیض سفید، الخیط الابیض یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الخیط الاسود اسود کہتے ہیں سیاہ کو، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر سے، ثم پھر، اتموا الصیام تم پورا کرو، اتموا پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ، وانتم جب ہو تم، عاکفون اعتکاف بیٹھنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس اس کے قریب مت جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتی ہی اپنے احکامات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں، شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، اموالکم ایک دوسرے کا مال، بینکم آپس میں، بالباطل نہ حق طریقے پر، بالباطل نہ حق طریقے پر، وتدلوا
اور نہ لے کے جاؤ بہا وہ مال الی الحکام حاکموں کے پاس لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقا من اموال الناس کچھ فریقاً کچھ حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے بالاسم نہ حق طریقے پر نہ حق طور پر وانتم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ پہلے ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط سن لیں، غور سے سنیں، بس وقت بھی کم ہے اس لیے ایک ہی دفعہ بیان کیا جائے گا۔ ربط یہ ہے کہ اس رکوع کے شروع میں آپ دیکھیں، اس رکوع کے شروع میں روزے کے متعلق بات ہوئی کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس رکوع کے شروع میں روزے کے متعلق بات ہوئی، پھر آگے رمضان کی فضیلت بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ تو رمضان کی فضیلت بھی بیان کی۔ اس رکوع کے شروع میں روزے کے متعلق بیان ہوا، پھر رمضان کی فضیلت بیان کی۔ اسی طرح پھر اس رکوع میں آگے فرمایا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، جس طرح میں نے کل آپ کے سامنے، اور اس کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، یہ بات بیان کی۔ اور پھر عقیدہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اور اللہ ہمارے یعنی قریب اتنا ہے کہ ہم جس طرح بھی چاہیں ہم اللہ تعالیٰ ہماری ہر طریقے سے سن لیتا ہے، ہم آہستہ بولیں یا اونچی آواز سے بولیں، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب جب رکوع کے شروع میں کس کے بارے میں بیان تھا؟ روزے کے متعلق۔ اب یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اسی مضمون کی طرف دوبارہ لوٹا جا رہا ہے اور روزے کے بعض احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح رکوع کے شروع میں روزے کے متعلق بات تھی، اب دوبارہ اسی مضمون کی طرف لوٹا جا رہا ہے، اور کیونکہ رکوع کا اختتام ہے تو دوبارہ جو ہے کچھ روزے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ربط ہے اس آیات کا ان پچھلے آیات کے ساتھ۔ اب اس آیت کا شان نزول سن لیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عشاء کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، عشاء کے بعد کھانے پینے اور اپنی بیوی سے جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، منع تھی۔ عشاء کے بعد یا افطار یا کوئی بندہ افطار کے وقت یا افطار کے بعد سو جائے، اب سونے کے بعد پھر کھانے پینے کی اور جمع کی اجازت نہیں ہے۔ عشاء کے بعد سو جائے، عشاء کے بعد اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر سو جائے عشاء سے پہلے بھی تو اس وقت بھی سونے کے بعد پھر کھانے پینے کی اور جمع کی اجازت ختم ہو گئی، اب اگلے دن افطار کے وقت کھائے گا۔ یہ شروع کے احکامات ہے جب روزے فرض ہوئے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بس جو بندہ جو ہے سونے سے پہلے کھا پی لیتا تھا تو سونے سے پہلے جو ہے جماع کی اور کھانے پینے کی اجازت دی، جو ہی بندہ سو گیا اس کے بعد کھانے پینے کی اور جماع کی اجازت ختم ہو گئی۔ تو فرمایا ایک انصاری صحابی تھے، یہ احکام اس وقت تھے، تو اسی دوران ایک انصاری صحابی تھے، وہ کاشتکار تھے، وہ کھیتوں سے آئے تھکے تھے، افطاری کا وقت تھا، گھر میں آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، چلو میں انتظام کر دیتی ہوں۔ وہ انصاری بیچارہ تھکا ہوا تھا، وہ ادھر ہی لیٹا سو گیا، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی سو گیا۔ بیوی جب کھانا تیار کر کے لے کے آئی تو وہ انصاری سویا ہوا تھا۔ اب بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ بیچارے نے سارا دن کام کیا، اب کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اب اگلے دن جا کر افطار میں کھائے گا۔ اب جب اگلا دن ہوا، زور کے وقت کے قریب وہ بیچارہ اتنا کمزور ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے عرض کی، تو اس وہاں پر پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے اب بیویوں سے جماع کرنا بھی فجر تک جو ہے، طلوع فجر تک، رمضان میں یعنی اب افطاری کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کھانا پینے کی بھی اجازت ہے، اور اب حکم ذرا آسان ہو گیا تمہارے لیے، اب جماع کی بھی اجازت ہے۔ بخاری شریف میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے جماع کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعض لوگوں نے پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، انہوں نے جماع کر لی۔ پھر اسی آیت کے اس میں پھر یہ آیت بھی آگے اتری، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہ کام ہو گیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنی بیویوں سے جماع کر لیا تھا۔
تو یہ ان آیات کا یہ شان نزول ہے۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا احل لکم، پہلے تو حلال نہیں تھا نا پورے رمضان کے مہینے میں بیوی سے جماع کرنا، اب فرمایا احل لکم، حلال کر دیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث، بے پردہ ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اب پہلے جو حکم تھا وہ حکم نہیں رہا، اب رفث کہتے ہیں، یہ رفث کنایا ہے جماع سے۔ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتے ہو، اب تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان دیکھیں، جس طرح لباس جو ہے جسم کی زینت ہے نا، لباس جسم کی زینت ہے، اسی طرح مرد اور عورت، میاں بیوی، یہ بھی ایک دوسرے کی زینت ہے۔ اور جس طرح لباس جو ہے وہ جسم کے عیب کو چھپاتی ہے، جسم کے عیب کو چھپاتی ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی اپنے ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح لباس جو ہے وہ بالکل، یہ لباس جو ہے یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، لباس انسان کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح لباس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے نا، اسی طرح مرد اور عورت یہ بھی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت جو ہے اپنی سہیلیوں میں اپنے مرد کے باتیں بیان نہ کرے، اسی طرح مرد جو ہے اپنے دوستوں میں اپنی بیوی کی باتیں بیان نہ کرے، اس سے منع کیا گیا۔ تو فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ فرمایا علم اللہ انکم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انکم، بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ وہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ صحابہ کرام نے اس طرح کیا کہ وہ ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کیا مباشرت کر لی اپنی بیویوں کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں علم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم نے اپنے جانوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے۔ اللہ نے آگے فرما دیا فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر رجوع کر لیا ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جو تم سے غلطی ہو چکی ہے اب اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فرمایا فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو، اب تم مباشرت کر سکتے ہو ہن، ان بیویوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ، اور وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی جو ہم بستری کریں اس سے صرف مقصد شہوت پوری کرنا نہ ہو، بلکہ اس سے مقصد نسل انسانی کی بقا اور اولاد ہو، ٹھیک ہے؟ صرف نفس شہوت پوری کرنا نہ ہو۔ فرمایا فل آنا، پس اب باشروہن، ہم بستری کرو ان کے ساتھ، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا اولاد۔ فرمایا وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی، یہاں تک کہ یتبین، نمایاں ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے، ٹھیک ہے؟ سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی جو اندھیرا ہے، ٹھیک ہے؟ رات کی سیاہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت اتری نا، بخاری شریف میں آتا ہے، یہ من الفجر والا لفظ نہیں اترا تھا، ٹھیک ہے؟ من الخیط الاسود تک یہ اترا تھا، پھر بعد میں من الفجر والا لفظ اترا ہے، تو من الخیط الاسود تک تھا۔ تو عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو اس طرح کیا کہ سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھ دیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور میں بار بار تھوڑی دیر بعد اٹھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس میں فرق تو نمایاں نہیں ہوا ہے، جب فرق نمایاں ہوگا میں تب تک کھاتا رہتا تھا، تب تک کھاتا رہتا تھا۔ فرمایا ساری رات دیکھتا رہا، فرق نمایاں نہیں ہو، صبح گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات بیان کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہ تمہارا سرانہ بڑا چوڑا اور لمبا ہے، فرمایا کہ من الخیط الابیض سے مراد صبح کی سفیدی ہے، اور من الخیط الاسود سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھاتے رہو اور جمعہ بھی کر سکتے ہو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام عربی زبان کے ماہر تھے، لیکن صحابہ کرام ان کی اپنی زبان میں قرآن اترتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن قرآن مجید کے بعض ایسے جو ہے الفاظ ہیں کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے، ان کو رجوع کرنا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج غلام احمد پرویز اور اسی طرح بہت سے ملحدین ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ ملحدین قسم کے لوگ ہیں۔
صحابہ جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور عربی خود اپنی مادری زبان ہے اور قرآن مجید ان کی زبان میں اتر رہا ہے، لیکن پھر بھی بعض لفظ الفاظ پر بعض آیات میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، رجوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا من الفجر، فجر تک، فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ پہلا وقت بتا دیا کہ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ طلوع فجر سے، اور آخری وقت کیا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک۔ ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ، وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو نا، پھر اپنے عورتوں کے ساتھ کیا نام ہے مباشرت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں تو ہو نہیں سکتا، اور باہر جانے میں صرف قضاء حاجت کی اجازت ہے اور جماع کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں مسجد میں اعتکاف کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا اور وہ مطلب ماحول کتنا اچھا، لوگ سب سے بہتر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور اسی طرح اور جو لوگ اس وقت بھی جو عورتیں مسجد میں آتی تھیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تمہارے لیے بہترین جگہ گھر ہے۔ ان سے یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنے تو آتی تھی، لیکن فرمایا تمہارے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ گھر ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدیں ہیں، فلا تقربوہا، اس کے قریب مت جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب حدود کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت بھٹکو، یعنی اس کو ٹچ تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جاؤ، کہیں غفلت سے یہ نہ ہو کہ تم اللہ کی حدود کو توڑ دو۔ یہ مبالغہ ہے، فلا تقربوہا، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ وہ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ جس طرح اس آیت کو، ان احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا، اسی طرح دیگر احکامات کو بھی اللہ نے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کیا ہو جائیں؟ پرہیزگار بن جائے۔ فرمایا ولا تأکلوا اموالکم، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، ولا تأکلوا اموالکم۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تاکہ اللہ اپنے احکامات اتارتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بندہ کب بنے گا؟ جب حرام سے بچے گا۔ ٹھیک ہے، پرہیزگار کب بنے گا؟ جب حرام سے بچے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ حق اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، رشوت سے، سود سے، خیانت سے، اور جھوٹ سے، اور جھوٹی قسمیں سے، ان تمام چیزوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تاکہ میں جو بھی دعا مانگوں اللہ رب العزت میری دعا قبول کر دے۔ فرمایا میرے لیے ایسی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ فرمایا جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، ایک دوسرے کا مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، نہ حق طور پر، وتدلوا بہا الی الحکام، اور نہ لے کے جاؤ بہا وہ مال، الی الحکام، حکام کے پاس، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس، کچھ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، نہ حق طریقے کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ظالمانہ ہے۔ فرمایا اس طرح رشوت اور سود سے اور جھوٹی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھاؤ۔ اگر اس کے دو مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اگر حاکم کو پتہ ہے تو اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہوگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ حاکم رشوت لیتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ حاکم کیا کرتا ہے؟ رشوت لیتا ہے، اور تم جاتے ہو اس حاکم کے پاس تاکہ اس کو قبضہ کر لیا جائے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ زمینیں لوگوں کی قبضہ کر دی جاتی ہیں، جج وغیرہ کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، قاضی کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، بڑے کو رشوت دے دی جاتی ہے، تو سارے ملے ہوتے ہیں، تو اس کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ تو اس آیت کے دو مطلب، فرمایا اگر حاکم کو پتہ ہے
اگر حاکم بھی اس کارروائی میں ملوث ہے، اگر حاکم بھی اس کارروائی میں ملوث ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ حاکم رشوت لیتا ہے، تم جان بوجھ کر اس حاکم کے پاس جاتے ہو تاکہ اس کو رشوت دے دی جائے اور یہ مال میں اس سے ناحق طریقے سے کھا گئوں۔ اور اگر حاکم کو اس کارروائی کا پتہ نہیں ہے پھر مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹی قسم اٹھا کر اور جھوٹی شہادت دے کر اس کے اپنے بھائی کے مال کو ناحق طریقے پر لیتے ہو۔ حاکم کو تو پتہ نہیں ہے، حاکم نے تو آگے قسم دیکھنی ہے، حاکم نے تو گواہ دیکھنے، حاکم کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن تم تو جانتے ہو نا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ ناجائز طریقے سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔